آج ہم تاریخ کے اہم ترین دور سے گزر رہے ہیں۔ یہ بڑا حساس موڑ ہے جو پوری دنیا میں اور ہمارے ملک میں بھی ایک نئے دور کے آغاز کا وقت ہے۔ دراصل انسانی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ بہت موقعوں پر جو چلتا ہوا دھارا تھا وہ بدل گیا ہے۔ جو طوفان اور سیلاب میں بہنے والا ریلا تھا اس نے اپنا رخ موڑ لیا ہے۔ تاریخ میں ایسا بار بار ہوا ہے اور آگے بھی اس کے ہونے کے امکانات نظر آتے ہیں۔ تاریخ کے اندر تہذیبیں اور قومیں عروج اور زوال کا جو شکار ہوتی ہیں اور اپنے رخ کو موڑا کرتی ہیں، اس کے پیچھے داخلی اسباب اور خارجی اسباب تو ہوتے ہی ہیں، لیکن ایک بڑی حقیقت یہ ہے کہ جب دنیا میں اپنے کو ثابت کرنا اور دنیا کی دوڑ میں ساتھ میں چلنے کی صلاحیت کھو دینا ہو جاتا ہے یا قومیں کھو دیتی ہیں، تو اس کے نتیجے میں پھر وہ آگے تک کا سفر نہیں کر پاتی ہیں۔ ان کو پیچھے چھوڑ دیا جاتا ہے اور دوسرے لوگ آگے بڑھ جایا کرتے ہیں۔ یہ دنیا کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے اور ہمیں بہت اہم سبق تاریخ سے لینا چاہیے۔ ایک بڑا تاریخ کا ماہر ہے، خاص طور پہ تہذیبوں کی تاریخ پر اس نے بڑا کام کیا ہے اور بہت ہی شاہکار کتاب لکھی ہے۔ ٹائمز بی کا یہ نظریہ ہے، یہ خیال ہے، تہذیبوں میں سویلائزیشنز جو ہوتی ہیں ان کی تاریخ میں جو اونچ نیچ اتار چڑھاؤ آتا ہے اس کے پیچھے بہت سارے اسباب ہوا کرتے ہیں، لیکن ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ کوئی تہذیب کسی دوسرے کے ذریعے سے ماری نہیں جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ تہذیبوں کا قتل ہو، بلکہ تہذیبیں خودکشی کیا کرتی ہیں۔ جو تہذیبیں دنیا سے مٹتی ہیں وہ کسی دوسری تہذیب کے ذریعے سے ختم نہیں کی جاتی ہیں، بلکہ وہ خود اپنی موت مرتی ہیں۔ جب ان کے اندر آگے تک رہنے اور چلنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، نئے دور میں اپنے کو ثابت کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، تو پھر وہ خود بخود مٹ جایا کرتی ہیں۔ جو نئے دور میں اپنے کو ثابت کر پاتے ہیں، نئے چیلنجز کا سامنا کر پاتے ہیں اور خود آگے بڑھ کر پروف کرتے ہیں کہ وہ اس دور کے لیڈرز ہیں، رہنما ہیں، آگے قوم کو لے کر چلنے والے ہیں، انسانیت کو فائدہ پہنچانے والے ہیں، راہ دکھانے والے ہیں، کچھ نفع پہنچانے والے ہیں، تو کوئی بھی طاقت ان کو روک نہیں پاتی ہے۔ وہی تہذیب آگے بڑھتی ہے، وہی تصور آگے بڑھتا ہے، وہی قوم آگے بڑھتی ہے جو یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے کہ دنیا کو چلانے کی آج کے دور میں سب سے زیادہ ایبیلٹی اس کے اندر ہے۔ یہ آج کے دور کی ایک بڑی حقیقت ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 150-200 سالوں سے جس تہذیب نے اپنے پورے شکنجے میں دنیا کو لیا ہوا تھا وہ اپنی موت مر رہی ہے۔ وہ طاقت جس نے دنیا میں ایک نیا آرڈر تیار کیا تھا وہ اب خودکشی کا شکار ہو رہی ہے۔ دنیا میں وہ ازمز جس نے دنیا کے تمام تصورات کے اوپر حاوی ہو کر اور دنیا کی مختلف فیلڈز کے اندر اپنے اثر کو ڈال کر جس طرح سے دنیا کو چلایا ہے، اب وہ اپنی صلاحیت کھو بیٹھا ہے کہ مزید دنیا کو چلا سکے۔ کچھ فلسفیانہ باتیں میں کر رہا ہوں، لیکن اس کی تفصیل بھی آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ یہ کوئی فلسفی نہیں ہے،
یا کوئی معمہ اور کوئی غیر معمولی یا نہ حل ہونے والی ایک چھپی ہوئی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ ایک کھلی حقیقت ہے۔ جو بھی اس پر ریسرچ کرے گا، غور کرے گا، گہرائی سے حالات کا مطالعہ کرے گا اور دنیا کی صورتحال پر نظر ڈالے گا اور جس طرح سے ڈیولپمنٹس دنیا کے اندر ہو رہے ہیں اس کو دیکھے گا، تو وہ یہ نتائج اخذ کر سکتا ہے، ان ریزلٹس کو وہ اپنی نگاہوں کے سامنے رکھ سکتا ہے جو آگے پیش آنے والے ہیں۔ میں بہت زیادہ تجربے تو نہیں رکھتا اور نہ بہت زیادہ قوموں کے بارے میں ان کی گہری سویلائزیشنز اور ان کی تاریخی جو پرنسپلز اور اصول رہے ہیں اس کے اوپر بہت گہرا مطالعہ رکھتا ہوں، نہ ہی میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میں کوئی پیش بینی اور پیشن گوئی کر کے آگے کے حالات کے سلسلے میں باخبر کر سکتا ہوں۔ میں چھوٹے سے اپنے مطالعے کی روشنی میں اور حالات کے انالیسز اور تجزیے کی بنیاد پر اور اس فیلڈ میں، اس میدان میں کام کرنے والے ہمارے بزرگوں کی رہنمائی اور ان کے ارشادات اور ان کی جو آگے کی سوچ ہے اور جس طرح سے وہ حالات کو دیکھ رہے ہیں اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جس کے ذریعے سے ہمیں آگے کے سلسلے میں بہت کچھ سمجھنا، سوچنا اور کرنے کا میدان ملے گا۔ اخیر کے 150-200 سال میں دنیا میں ایک نیا آرڈر بنا تھا جو اس دور کا نیو ورلڈ آرڈر تھا، جس میں پوری دنیا کو ایک خاص ذہنیت، ایک خاص لابی نے اس طرح کیپچر کرنے کا سفر شروع کیا تھا کہ جس کے ذریعے سے وہ دنیا کے ہر ملک، ہر خطے میں اپنا انفلوئنس پیدا کر کے ذہنوں کو بدل سکے، ذہن پر، سوچ پر، عقل پر حکومت کر سکے۔ دنیا میں نظام کوئی چل رہا ہو، دنیا میں حکومت کسی کی ہو، دنیا میں کوئی بھی سسٹم فالو کیا جا رہا ہو، ان کی جو آئیڈیالوجی ہے، ان کی جو سوچ ہے، وہ ذہنوں پر حکومت کرنی چاہیے، ذہن اس کے مطابق چلنے چاہیے، ان کے آئینے سے دیکھا جانا چاہیے، ان کی سوچ کو اصل ماننا چاہیے۔ جو سوچ دنیا کی بڑی طاقت کے ابھرنے کے دور سے شروع ہوئی ہے، جس نے یہودی مذہب سے اپنا تعلق جوڑا اور ساتھ ہی عیسائیوں کو اپنے ساتھ لیا، اس سوچ نے دنیا کے اندر حکمرانی کے لیے ذہنوں کے اوپر تمام راستوں کو اختیار کیا، تمام ان ٹولز کو اپنایا اور وہ سارے ایکوپمنٹس لیے کہ جن کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچا جاتا ہے، جن کے ذریعے سے نریٹو کریٹ کیے جاتے ہیں، جن کے ذریعے سے ذہنوں پر حکمرانی ممکن ہوتی ہے، اور اس کو استعمال کر کے انہوں نے آگے بڑھنا شروع کیا۔ انہوں نے ساری دنیا کی اکنامی کے اوپر اپنا قبضہ جمایا، پھر ساری دنیا کی میڈیا کے اوپر اپنا اثر بٹھایا، پھر اس کے بعد دنیا کے اندر جو میجر ڈیسیژنز ہوتے ہیں کسی بھی ملک کے ہوں، اس کے اندر اپنا انفلوئنس استعمال کیا، پولیٹیکلی اور اسی کے ساتھ اکنامکلی، ایجوکیشنلی انہوں نے اپنا ایسا اثر قائم کیا کہ جس کے ذریعے سے وہ دنیا میں اپنی حکمرانی قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اکنامی کے اندر آپ دیکھیں گے تو دو بڑے نظریات ہمارے سامنے پچھلی 1-2 صدیوں میں آئے ہیں۔ ایک نظریہ کیپٹلزم کا ہے، دوسرا نظریہ سوشلزم کا ہے۔ ان دونوں نظریوں نے دنیا کی اکنامی پر بڑا اثر ڈالا ہے، اور دنیا میں مختلف جو فلاسفرز رہے ہیں، اکنامکسٹ رہے ہیں، انہوں نے ان کے اصولوں پر اس پر بڑی لمبی بحثیں کی ہیں۔ دنیا نے اس کا تجزیہ کیا، کیپٹلزم نے ایک لمبا دور گزارا، سوشلزم ایک بڑی طاقت کے ساتھ ابھرا، اور اس نے دنیا کو ایک نیا تصور دیا کہ جس طرح سے ایکسپلائٹیشن کیا جاتا ہے،
جس طرح سے مالدار غریبوں کا خون چوسا کرتا ہے، جس طرح سے کمزور طبقے کو نشانہ بنا کے ان کو مفلوج بنا دیا جاتا ہے، مالدار اپنی طاقت کا استعمال اور اپنے مال کا استعمال کر کے کمزور کو انتہائی کمزور کر دیتا ہے، اس کا مداوا، اس کا علاج، اس کا حل ہمارے اس تصور میں ہے۔ اسی وجہ سے اس کو بڑی پذیرائی ملی۔ سوشلزم جب آیا تھا تو وہ دنیا کا سب سے بڑا مذہب تھا۔ سوشلزم ایک مذہب بن کر آیا تھا جس کا تصور یہ تھا کہ دنیا کو غلامی اور دنیا کو مالداروں کی جو اثر ہے اور ظلم ہے اس سے نکال کر آزادی دلانا ہے، کمزور کو آزادی دلانا ہے، لیبرز کے حقوق کا تحفظ کرنا ہے، جو پسماندہ ہیں، سپریسڈ لوگ ہیں، ان کو رائٹس دینا ہے۔ اس عنوان کے تحت بڑی طاقت کے ساتھ یہ ابھرا تھا، لیکن دنیا میں سب سے جلدی اور سب سے بری طرح کھلے طور پر ناکام ہونے والا اگر کوئی نظام ہے تو شاید سوشلزم کا نظام ہے۔ سب سے زیادہ بری ہار دنیا کے اندر، کھلی ہار، شکست اس نظام کو ملی ہے کہ اس کے نمائندہ لوگوں نے پچھلی صدی کے اندر 70s میں غالباً جو رشیا کا صدر تھا اس نے کھلے بندوں اعلان کیا تھا کہ سوشلزم کی آج موت ہو گئی ہے۔ اس نے اس بات کو قبول کیا تھا کہ جو تصور ہم لے کر کھڑے ہوئے تھے، جس تصور کے اوپر پوری دنیا میں نئی اکنامی ڈیولپ کرنے کی بات ہوئی تھی، وہ ہار چکا ہے، ناکام ہو چکا ہے۔ یہ تصور اکنامی کے اندر بھی تھا اور اسی کے ساتھ ساتھ انٹر ریلیٹڈ ہونے کی وجہ سے یہ پولیٹیکل بھی تھا۔ پولیٹکس کے اندر بھی اس تصور کے گہرے اثرات تھے، جس کے نتیجے میں ایک تصور پولیٹکس کے اندر بھی بنا تھا۔ بڑی طاقتیں، رشیا آپ جانتے ہیں جو سوویت یونین تھا، جس کے اندر بہت سارے ممالک آتے تھے، آج جو آزاد ممالک ہیں، جو بہت سارے ممالک رشیا سے ٹوٹ کر، سوویت یونین سے ٹوٹ کر بنے ہیں، بیشتر ممالک، اور اسی کے ساتھ ساتھ پھر وہ حملہ جو سوویت یونین کا افغانستان کے اوپر ہوا تھا، افغانستان میں ایک لمبی جنگ لڑی تھی اور اس کو ہتھیانے اور قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہاں کے مجاہدین کی محنت اور ان کی قربانی اور زبردست جہاد کے نتیجے میں ان کو اپنے ملک کو بچانے میں کامیابی ملی اور سوویت یونین کو بدترین شکست ہوئی، جس کے بعد ہی سوویت یونین ٹوٹتا چلا گیا، کمزور ہوتا چلا گیا۔ سوویت یونین کا ٹوٹنا سوشلزم اور کمیونزم کی موت تھی، جس کا اقرار اور اعتراف انہوں نے کھلے عام کیا۔ پھر اس کے بعد دنیا میں آپ غور کریں گے کہ جو تعلیمی میدان ہے، ایجوکیشنل فیلڈ ہے، اس کے اندر جو نیا تصور آیا تھا وہ علمی ترقی کے راستے سے آج سے 400-500 سال پہلے جو یورپ نے نئی سائنٹیفک ترقی شروع کی ہے اور اس کے بعد پھر مختلف ایجوکیشن کی فیلڈ میں ریولوشنز آئے ہیں، جس کے نتیجے میں دنیا کی ٹیکنالوجی میں ڈیولپمنٹ ہوا ہے، انڈسٹریل ریولوشن آیا ہے۔ 100-150 سال پہلے جو ایک زبردست انڈسٹریل ریولوشن آیا اور اس کے بعد دنیا نے ایک نیا رخ لیا اور نیا سفر شروع کیا، یہ سارا کا سارا جو علمی سفر تھا، اس کے اندر یہ بات چھپی ہوئی تھی کہ ہمیں جو کچھ بھی چیز سائنٹیفکلی ملتی ہے اور پروف ہوتی ہے اسی کو ماننا چاہیے، اس کے علاوہ کسی چیز پر نظر نہیں کرنی چاہیے، دھیان نہیں دینا چاہیے، نہ اس کو کوئی ویلیو دینی چاہیے۔ ہماری ساری ویلیو سائنٹیفک ہونی چاہیے، اور ہم جس چیز کو بھی مانتے ہیں اور قبول کرتے ہیں، علم کے اندر، سائنس کے اندر، ایجوکیشن کے اندر، وہ پروون ہونی چاہیے، سائنٹیفکلی پروون ہونی چاہیے۔ اس کا ریزلٹ کیا نکلا؟ موریلٹی، ویلیوز، اخلاق، ریلیجن، اسپریچولیٹی، یہ ساری چیزیں یوز لیس بن گئی، یہ ساری چیزیں ناقابل اعتنا ٹھہری۔ ان ساری چیزوں کو یہ سمجھا گیا کہ یہ صرف ذہن کا کھیل ہے، دل کی تسلی کا سامان ہے،
حقائق سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ حقیقت وہی ہے جو ہمیں سائنس کے ذریعے سے معلوم ہوتی ہے۔ یہ ہمارے ایجوکیشنل سسٹم کی بنیاد تھی، مین پلر تھا، جس کے نتیجے میں الحاد پیدا ہوا، خدا بیزاری پیدا ہوئی، اللہ کا انکار پیدا ہوا، خالق اور کریٹر کا ڈینائل پیدا ہوا، اور اس کے نتیجے میں انسان نے ٹیکنالوجی کے اندر، دنیا کے اندر زبردست ترقی تو کی، لیکن اخلاق اور ایمان کو بیچ کر اخلاق ختم ہو گئے، اخلاق کی کوئی اہمیت نہیں بچی، ویلیوز کے کوئی معنی نہیں بچے، سوشل ویلیوز، ریلیجیس ویلیوز جو انسانوں کے درمیان رہتی ہیں ان کا خاتمہ کر دیا گیا۔ مذہب، اسپریچولیٹی، روح کی غذا، روح کے حوالے سے فکر ختم ہو گئی، صرف جسم کی فکر، مال کی فکر اور ظاہری دنیا کے اسباب پر نظر۔ اس نے اتنا اثر ڈالا ہے، اتنا ڈومینیٹ یہ تصور رہا ہے کہ اس کے بعد پھر مذہب اور اخلاق کی کوئی جگہ نہیں بچی ہے۔ تو علمی راستے میں دنیا نے اس طریقے پر سفر کیا ہے، اور اس کے علاوہ آپ خوب جانتے ہیں سیاسی اعتبار سے تو بہت زیادہ کوئی تصور ایسا نہیں کہا جا سکتا ہے کہ وہ پوری دنیا پر ایک غالب نظر رکھتا ہو، غالب اثر رکھتا ہو، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ سارا کا سارا نظام سیاسی دنیا کے اندر اس بنیاد پر چل رہا ہے کہ تم کیسے قوم کے ذہنوں سے کھیل کر اپنے مفادات اٹھا سکتے ہو، کیسے تم لوگوں کو بیوقوف بنا کر اپنی حکمرانی قائم کر سکتے ہو۔ اگر میں جرأت کرتے ہوئے کہوں تو شاید جو ڈیموکریسی کا سسٹم ہے وہ دنیا کے اندر قوموں کو بیوقوف بنا کر ان کے ووٹوں کو خریدنے کا تصور ہے، جس کے ذریعے سے لوگوں کے ووٹس خریدے جاتے ہیں، لوگوں کی آواز کو پیسوں کے بل پر اور دوسرے وسائل کا استعمال کر کے خرید لیا جاتا ہے، اور اس کی بنیاد پر اپنی کرسی بچائی جاتی ہے۔ پہلے خاندان حکومت کرتے تھے، ڈکٹیٹرشپ ہوتی تھی، اب جمہوریت کے راستے سے آنے والے آوازوں کو خرید کر ڈکٹیٹرشپ کرتے ہیں، آوازوں کو خریدتے ہیں، آپ کے حق کو خریدتے ہیں، ہم سے ہماری زبان لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ اپنی ڈکٹیٹرشپ قائم کرتے ہیں۔ تو یہ تصور دنیا کے اندر رائج رہا۔ بہرحال یہ تو ایک تاریخ ہے، میں یہ دکھانا چاہتا ہوں آج ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ آج دنیا میں یہ سارے تصورات اپنی زندگی اور موت کی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ کیوں؟ یہ بات ہمیں ابھی نظر نہیں آ رہی، دکھ نہیں رہا ہے کہ کوئی طاقت ٹوٹ رہی ہے، ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے کہ دنیا میں جو سپر پاورز ہیں وہ فیل ہو گئے ہیں، لیکن اندر سے وہ فیل ہو چکے ہیں، اعلان ہونا باقی ہے۔ کوئی ایک بڑا طوفان آئے گا، ایک بڑا جھونکا آئے گا، تیز و تند ہوائیں چلیں گی، اور یہ جو جثہ، جو بے جان جثہ ہے ہمارے سامنے کھڑا ہوا ہے، وہ دھڑام سے گرے گا، اور اس کے اندر سے ایک نیا نظام وجود میں آئے گا۔ معاشی طور پر اکنامکلی دنیا کے اندر زبردست چینجز آ چکے ہیں۔ بینکنگ کے ذریعے سے، ورلڈ بینک کے ذریعے سے جس طرح پوری دنیا کو اپنے قبضے میں کیا گیا تھا، اور ایک ریجیم کے ذریعے سے، ایک باڈی کے ذریعے سے، یا ایک فیملی کے ذریعے سے کہہ سکتے ہیں، اگر زیادہ ڈیپلی جائیں گے، پوری دنیا کی اکنامی اور مال کو قبضہ کرنے، چرانے اور ہتھیانے کی جو 100-150 سال کی تاریخ ہے، اب وہ اپنے زوال کی طرف جا رہی ہے۔ اب دنیا میں وہ فورسز کھڑی ہو رہی ہیں جو اس سسٹم کو چیلنج کر رہی ہیں۔ اب دنیا میں اکنامی کو کنٹرول کرنے والے وہ ہاتھ صرف نہیں رہے ہیں جو آج سے 20, 30 یا 40 سال پہلے تھے، اب دوسرے ہاتھ بھی بن رہے ہیں، اب دوسری باڈیز بھی تیار ہو رہی ہیں۔ یہ بہت لمبا موضوع ہے اور بہت گہرا موضوع ہے، میں اس کی تفصیل میں بھی نہیں جانا چاہتا، صرف اشارہ کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ دوسری طرف
آپ دیکھیے کہ سیاسی اعتبار سے جو دنیا کے اندر قبضہ اور کنٹرول کرنے والی طاقتیں ہیں وہ کمزور ہو رہی ہیں۔ سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد جس طرح سے جو سوشلزم کے ماننے والے تھے ان کو دنیا میں شکست ہوئی اور وہ دبتے چلے گئے، اسی طرح اس کے بعد آج وہ دور ہے کہ جس میں جو طاقت کیپٹلزم کے ساتھ جڑی رہی ہے اور آج اپنی سیاسی الگ شناخت رکھتی ہے، جو امریکہ اور یورپ کی بنیادی طاقت اور تصور کے مانا جاتا ہے، وہ اپنے زوال کی طرف بڑھ چکا ہے اور بہت جلد اس کا زوال ہونے والا ہے۔ حقیقت میں وہ فنا ہو رہا ہے، دکھتا اتنا نہیں ہے جتنا کہ حقیقت میں ہے۔ آپ اگر اس کا اندازہ لگانا چاہیں تو سرزمین فلسطین کے حالات کو دیکھیے۔ وہاں پر پوری یہ طاقت جو پوری دنیا کی سیاست کے اوپر اپنا اثر اور کنٹرول رکھتی ہے، جو طاقت پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ اکنومی کو ڈیل کرنے والی ہے، دنیا کی اکنومی کو، وہ طاقت جو دنیا کے اندر سب سے زیادہ اسلحہ اور ہتھیار رکھنے والی ہے، وہ طاقت جو دنیا کے اندر سب سے زیادہ میڈیا کے ذریعے سے انفلوئنس پیدا کرنے والی ہے۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، مسجد میں کھڑا ہوں، جتنا کہ میں دیکھ رہا ہوں، وہ طاقت فلسطین کی سرزمین پر ہار چکی ہے۔ اس ہار کا اعلان نہیں ہو پا رہا ہے، ان کے اندر ہمت اور جرأت نہیں ہے کہ وہ اپنی ہار کو تسلیم کر سکیں۔ وہ ہارے ہیں، کھلا ہارے ہیں، ان کے اپنے ساتھی ان کا ساتھ چھوڑ کر جا چکے ہیں، ان کے اندر اب اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ مزید اپنی جنگ کو قائم رکھ سکیں، سوائے اس کے کہ وہ نہتے لوگوں کے اوپر حملے کر کے اپنی آگ بجھاتے رہیں۔ اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی جیت کا سامان نہیں ہے، اس کے علاوہ ان کے پاس اپنی کامیابی کا کوئی عنوان نہیں ہے، اس کے علاوہ ان کے پاس اپنے آپ کو جیتا ہوا کہنے کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے۔ وہ ہر میدان میں ہارے ہیں، اپنے ہر دعوے کے اندر جھوٹے ثابت ہوئے۔ آپ اندازہ لگائیے، جن کے ہاتھ میں پوری دنیا کا میڈیا ہے، پوری دنیا کا میڈیا ہے، ان کو وہاں کی ایک چھوٹی سی جماعت نے اپنے میڈیا کے ذریعے سے چیلنج کر دیا ہے، ان کے میڈیا کو توڑا ہے۔ آج دنیا میں جو نریٹو بنا ہے وہ ان کے اس چھوٹے سے میڈیا ہاؤس کے ذریعے سے بنا ہے، جس کے بارے میں ہم کبھی خواب و خیال میں بھی نہیں لا سکتے ہیں۔ دنیا کی بڑی طاقت اور ساری دنیا کا اسلحہ جھونک دیا گیا، امریکہ ہو، برطانیہ ہو، یورپ کے ملک ہوں، ان سب نے اپنے اسلحے کی ریل چلا دی ہے، ٹرین چلا دی ہے، لگاتار اسلحے پر اسلحہ بھیجا جا رہا ہے، لیکن وہ اس مقام پر کھڑے ہیں اپنا سارا اسلحہ لے کر بھی، اپنا سارا انٹیلیجنس کا سسٹم کو لگا کر بھی۔ برطانیہ نے، برٹین نے جو اپنا انٹیلیجنس سسٹم دیا، جو دنیا کی ٹاپ انٹیلیجنس کمپنیز ہیں، وہ سب کی سب غزہ کے بارڈر پر کھڑی ہیں، ان کے وہاں پر سینٹرز قائم ہیں، 20 ان کے کیمپس لگے ہوئے ہیں، جس کے ذریعے اس زمین پر نگرانی کی جا رہی ہے، جاسوس پھیلائے جا رہے ہیں، لیکن ان کو ایک جگہ بھی کامیابی نہیں ہوئی، ایک بھی وہ صحیح طور پر کوئی مقام پر ٹارگٹ نہیں کر سکیں۔ یہ معجزہ نہیں تو کیا ہے؟ آج کے دور کی ان کی کرامت نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ اللہ کی غیبی کھلی مدد نہیں تو اور کیا ہے؟ تو اس مقام پر دنیا میں، اس سیاسی منظرنامے میں، اس بڑی طاقت کو کھلی شکست ہو چکی ہے۔ جو نیو ورلڈ آرڈر کی بات کی جاتی ہے، اور یہ ایک نیا موضوع ہے جس پر بہت چرچا اور بات چیت آج کے زمانے میں چل رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اسلام اور اسلام پسندوں کا ایک نیا نیو ورلڈ آرڈر آ رہا ہے۔ ہمیں اس کو سمجھنا ہے، اس کو دیکھنا ہے اور اس میں اپنے کو فٹ کرنا ہے۔ تعلیمی اعتبار سے بھی دنیا کے اندر ایک بیداری ہے کہ جس کی وجہ سے پہلے کے دور میں جو اللہ کا انکار اور خالق کا انکار تھا، وہ اس درجے میں علم کے راستے سے نہیں آ رہا، گرچہ دوسرے راستوں سے بڑھ ضرور گیا ہے۔